ابھی آپ کے سامنے جو پروگرام پیش ہونے والا ہے وہ ایک درس مکالمہ ہے. اس کا عنوان ہے نافرمان بیٹا. بیٹا ایک نافرمان رہتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جو ہے والدین کی نافرمانی اولاد بہت کرتے جا رہے ہیں. ایک مکالمے کی شکل دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب بیٹا جب نافرمان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے واسطے دینی تعلیم حاصل کرنے والے یا عالم دین کو سمجھاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ان کے اندر اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس مکالمے کا عنوان ہے نافرمان بیٹا، اور اسی کو پیش کر رہے ہیں ارشاد علوم کے طلباء. اس کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو اور ان کو جو ہے صحیح رہنمائی ہو. اس سلسلے میں مکالمہ پیش کر رہے ہیں ارشاد علوم کے طلباء محمد عابد ہے، اور محمد اویس اور کریم اور آصف اور منور بادشاہ. یہ چاروں پانچوں طلباء مکالمہ پیش کریں گے. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد بھائی کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں میرا بیٹا. راشد بھائی بہت پریشان ہو رہے ہو. کیا بتاؤں حامد بھائی، میرا بیٹا تو بہت ہی نافرمان بیٹا ہے. کچھ بولے تو مجھے ہی الٹا ڈرا دیتا ہے. جب سے وہ اسکول گیا ہے نا صرف شکایت ہی سنتا ہوں، کبھی ایک بار بھی تعریف ہی نہیں سنتا. بس ایک بچے کی شکایت ہے. ہاں میرے کھلوتے بیٹے کی شکایت ہے. آپ نے تو بہت دیر کر دی، اسی لیے آپ کا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا. میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آنکھوں کا تارا ہے. اس میں اخلاق ہے. اس کی ہمت دے کے میرے سامنے کچھ بولے. اگر وہ میرے سامنے کچھ بولے تو میں اس کی زبان کاٹ دوں. کاش حامد بھائی میرا بھی بیٹا ہے آپ کے بیٹے جیسا ہی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا تمہیں پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ میری کوئی پریشانی نہیں بلکہ راشد بھائی کی پریشانی ہے. ان کا بیٹا ایک بات نہیں سنتا بلکہ الٹے جواب دیتا ہے اور ہر جماعت میں فیل ہی ہوتے رہتا ہے. حامد بھائی بس آپ اپنی زبان کو لگام دیجئے. آپ کے دل میں جو آ رہا ہے وہ آپ بکتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کب کہا کہ میرا بیٹا فیل ہوتا ہے؟ تو چاہیے گھر جا کر اپنے بیٹے کو لے کر سارے شہر میں مٹائی بانٹیے، بس میرے گھر کو چھوڑ کر. بس آپ دونوں خاموش ہو جائیے. حامد آپ بھی. اچھا میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں. آپ کا بیٹا اس لیے بگڑ رہا ہے کہ آپ نے اسے صحیح اخلاق نہیں دیے. چھوڑیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے بیٹے کو لے کر آئیے، انشاءاللہ میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. خالد مول صاحب میں کل اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہوں، اب چلتا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم خالد مول صاحب، میں میرے بیٹے ساجد کو لے کر آیا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں، میرا بارے نہیں کہا تھا. کیا اچھا کیا مجھے نام سننے کے لیے بلایا ہے؟ ساجد بیٹا یہاں بیٹھو اور پانی پیو. میں پانی پی کر آیا ہوں. ساجد بیٹا تمہارے والدین تمہاری خاطر خون پسینہ بہاتے ہیں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. تمہیں جو ہونا وہ لا کر دیتے ہیں، اور کیا کہوں آراستہ کیا کہوں نہ لا کر دیتے ہیں. تمہاری ماں تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر دیکھتی ہے کہ کہیں میرا بچہ رو تو نہیں رہا. ارے بیٹے یہ تو بہت دور کی بات تھی. جب تم ایک ننھے لڑکے تھے تو تمہاری نیند حرام ہو گئی تھی تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن پہلے تمہیں کھلاتے تھے. آپ مجھے خاموش بیٹھے اور مت بولے. بہت سن لی ہے میں نے آپ کی باتیں اور نہیں سن سکتا. مولانا نقل کرنا بند کرو. بہت سن لی جماعت کو سنتا ہوں تو بہت ہے اور نہیں سن سکتا. ابو مجھے آپ کہاں لے آئے؟ آپ مجھے بولے میری شکایت اب کل ہے پرسوں جمعہ ہے، جا کر بولے میں میرا بیٹا ایسا ہے. وہاں پر تو سب سننے کے نہیں سننے والے بھی غور سے سنتے ہیں. مجھے جانا ہے. آپ کی خبریں سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور آپ جب آپ آئے مجھے سمجھانے کے لیے فائدہ نہیں. جائیے سوال کو رکھ دیجیے، شاید وہ سدھر جائے. اور آپ نے کہا کہ ان کی نیند حرام ہو گئی، کھانا نہیں کھلایا تو بہت اچھا کرے. یہ تو ان کا فرض تھا. ہاں یہ ان کا فرض تھا. تمہارا بھی فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھالی کرو، ان کے لیے ہر چیز کرو جس سے وہ خوش ہو سکے اور تم ان آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. تو بیٹا اللہ کے واسطے سدھر جاؤ. ماں باپ کی عزت کرو. کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اگر تم ماں باپ کو ستاؤ گے تو بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا. صرف اگر خون کے آنسو رونا پڑے گا. جب کیا کرو گے؟ کوئی نہیں ماں کی طرح گود میں سلانے والا اور کھانا کھلانے والا اور باپ کی طرح لاڈ کرنے والا، اپنے کاندھے پر تمہیں بٹھا کر چلانے والا اور اپنی انگلی تمہیں دیکھ کر چلانے والا. یہ عظیم و حسین دار پانی سے چلے جائے گی تو لوٹ کر کبھی نہیں آئے گی، چاہے تم ہاتھ مسل لو یا ایڑیاں لگڑ لو. اچھا یہ سب باتیں پرانی ہو
بیٹا میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بار اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو میں تمہیں گاڑی لا کر دوں گا. جب وہ بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو اس باپ نے اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ دیا. صرف وہ ڈبے کو یہ دیکھ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا. اس ڈبے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں دے گا، صرف چلا گیا. جب وہ 5 سال کے بعد آیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر ویران تھا. اس لڑکے کو بہت افسوس اس لڑکے نے اس باکس کھول کر دیکھا تو اس کے اندر قرآن مجید اور گاڑی کی چابی رکھی ہوئی تھی. اس لڑکے کو بہت افسوس ہوا، شاید میں میرے والد کی بات سن لیتا تو بہت اچھا تھا، کہیں بیٹا تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے. اسی لیے بیٹا اللہ کے واسطے سدھر جاؤ. مولانا مجھے معاف کرنا، دوبارہ ایسے غلطی کبھی نہیں کروں گا. ابو مجھے معاف کرو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک جو تم نے میرے بیٹے کو صحیح کر دیا. مولانا آپ کا بھی شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا بیٹا اور بگڑ جاتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے. اور راشد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.